میت کو جلانا کیسا ہے؟ کیا غیر مسلم کی لاش کو مسلمان جلا سکتے ہیں؟ جلانا کس کا کام ہے؟ مسلم تنظیمیں اور NGOs جو کام کر رہی ہیں کیا وہ صحیح ہے؟ آج کے درس میں ان تمام سوالات کے جوابات کو ڈھونڈنے کی ہم کوشش کریں گے۔ جڑے رہیے ہمارے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی اور اسی وقت سبسکرائب کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہر قسم کی تعریف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے لائق و زیبا ہے، اور درود و سلام ہو میرے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم ناظرین، آج ایک اہم موضوع لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ موضوع ہے میت کو جلانے کا حکم کیا ہے؟ میت کو یعنی لاشوں کو جلانے کا حکم کیا ہے؟ کورونا بیماری کی وجہ سے، کووڈ-19 کی وجہ سے مسلمان اور غیر مسلم اور پوری دنیا پریشان ہے۔ ہمارے ملک ہندوستان میں کچھ غیر مسلم بھائی ایسے ہیں جنہوں نے کورونا کے مریضوں کو اپنے گھروں میں لینا پسند نہیں کیا، یہاں تک کہ ہاسپٹلوں کے حوالے کر کے چلے گئے۔ لیکن ہمارے کچھ مسلمان بھائیوں نے اس کو اپنے تحویل میں لیا، اس کے سارے معاملات یعنی اس کے تجہیز و تکفین کا سارا معاملہ اپنے ذمے لیا۔ یہاں تک کہ ہماری بہت ساری مسلم تنظیموں اور NGOs نے اپنے قبضے میں لینے کے بعد ان کو لے جا کر جلایا۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ جلانا صحیح ہے یا غلط ہے؟ انہی چیزوں پر آج گفتگو ہوگی۔ کتاب و سنت کی روشنی میں اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ رب العالمین مجھے اور آپ تمام کو اس کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میرے اسلامی بھائیوں، اسلام ایک دین فطرت ہے۔ اس نے ہر انسان کو، چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، دفنانے کا حکم دیا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے، آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام قابیل اور دوسرے کا نام حابیل۔ ان کے درمیان ایک مسئلہ پیش آیا اور قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ جب اسے گناہ سرزد ہوا تو وہ سوچنے لگا کہ اب میں نے تو اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا ہے، اب میں کروں تو کیا کروں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پورے کے پورے واقعے کو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 31، اس کے اگلی اور پچھلی آیتوں کے اندر بیان فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ قَالَ يَا وَيْلَتَا أَعْجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِي سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ۔ وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ میں اپنے بھائی کے ساتھ اب کیا معاملہ کروں، میں نے قتل تو کر دیا ہے، گناہ تو مجھ سے سرزد ہو گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو کووں کو بھیجا۔ وہ دونوں کوے آئے اور آنے کے بعد انہوں نے جھگڑا کیا، ایک کوے نے دوسرے کو مار دیا۔ اب جو زندہ کوا تھا اس نے اپنے پیروں سے زمین کو کریدا اور پھر اس کے بعد مرے ہوئے کوے کو اس گڑھے میں ڈالنے کے بعد اس پر سے مٹی ڈال دی۔ اسی واقعے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کوے کو بھیجا جو زمین کو کورید رہا تھا تاکہ اس قاتل کو دکھائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپا سکتا ہے۔ جب اس نے کوے کو دیکھا تو وہ کہنے لگا افسوس، میں تو اس کوے سے بھی گیا گزرا ہوں کہ اپنے بھائی کی لاش کو چھپا سکتا،
اس کے بعد وہ اپنے کیے ہوئے پر بہت شرمندہ ہوا۔ اس واقعے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو کووں کو بھیجا، ان دونوں میں لڑائی ہوئی، ایک نے دوسرے کو مار دیا، جو زندہ تھا اس نے گڑھا کھودا اور پھر اس کے بعد مرے ہوئے کوے کو اس گڑھے میں ڈال کر کے اوپر سے مٹی ڈال دی، اور اس نے بھی وہی کام کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانوں کو مرنے کے بعد چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو ان کو دفن ہی کرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے زمین کو انسانوں کا مسکن بنایا ہے، چاہے وہ زندہ ہو یا مردہ۔ زندوں کے لیے زمین کے اوپر اور مردوں کے لیے زمین کے نیچے جگہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا زمین سے خصوصی تعلق رہا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 55 میں ارشاد فرمایا، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ اسی مٹی سے ہم نے تم کو پیدا کیا ہے اور اسی میں ہم تمہیں لوٹائیں گے اور اسی سے ہم تمہیں دوبارہ نکالیں گے۔ یعنی انسان کا مٹی سے خصوصی تعلق ہے اور اسی لیے مٹی سے انسان کو اللہ نے پیدا کیا، اسی مٹی میں دفن کیا جائے گا اور اسی مٹی سے ہم کو دوبارہ نکالا جائے گا۔ قرآن کریم سورہ انعام کی آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن طِينٍ، اللہ تعالیٰ وہی ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا۔ انسان مٹی سے پیدا کیا، یعنی آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، مٹی سے پیدا ہوا ہے، مٹی میں دفن کیا جائے گا اور مٹی سے اس کو اٹھایا بھی جائے گا۔ اب یہ جو تین طرح کی باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بیان کی ہیں، مٹی سے پیدا کیا، مٹی میں دفن کیا جائے گا اور مٹی سے اٹھایا جائے گا، اس کا کیا مطلب ہے؟ مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ پہلا مرحلہ وہ پیدائش سے لے کر موت تک ہے۔ پہلا مرحلہ پیدائش سے لے کر موت تک ہے اور دوسرا مرحلہ موت سے لے کر یعنی مرنے کے بعد سے لے کر قیامت تک ہے، اور تیسرا مرحلہ بعث بعد الموت ہے، یعنی جب اللہ تعالیٰ مٹی میں ملے ہوئے ذرات کو جمع کر کے سب لوگوں کو زندہ کر کے اپنے حضور حاضر کر لے گا۔ اور یہاں مٹی سے انسان کا خصوصی تعلق ہے، یہ بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے۔ ناظرین محترم، ضمناً میں آپ کی خدمت میں ایک مسئلہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ کچھ لوگ قبرستان میں جب قبر پر مٹی ڈالتے ہیں تو اس وقت قرآن کریم کی یہ آیت پڑھتے ہیں، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس تعلق سے جتنی روایات ہیں وہ سند کے اعتبار سے صحیح نہیں ہیں، ضعیف ہیں، اس لیے اس پر عمل نہیں ہو سکتا۔ ہاں، رہا مسئلہ 3 لپ مٹی ڈالنے کے تعلق سے، یہ مستحب ہے، آپ ڈال سکتے ہیں، جیسا کہ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1565 ہے۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو صحیح کہا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک نماز جنازہ پڑھی، پھر اس کے بعد آپ میت کے قبر کے پاس تشریف لائے اور اس کے سرہانے بیٹھ کر آپ نے 3 لپ مٹی ڈالی، یعنی 3 مٹھی آپ نے مٹی ڈالی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے بغیر دعا پڑھے کے 3 لپ مٹی آپ ڈال سکتے ہیں، لیکن دعا پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، یعنی دعا پڑھنا سنت سے ثابت نہیں ہے۔ جو چیز سنت سے ثابت نہیں ہے اس سے بچنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ ان پورے دلائل سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے، یعنی مرنے کے بعد کسی بھی انسان کے جسم کو مٹی کے حوالے کرنا صحیح ہے۔ کسی بھی انسان کے جسم کو مرنے کے بعد مٹی کے حوالے کرنا صحیح ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہماری اسی طرف رہنمائی فرمائی ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ صرف مسلمان کو دفنانا جائز ہے، غیر مسلم کو دفنانا صحیح نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے مسلمان ہو یا غیر مسلم سب کو دفنانا چاہیے۔ اس کی دلیل سنن ابو داؤد کی روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کا انتقال ہوا تو اس وقت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم،
ان عمک الشیخ الضال قد مات، آپ کا گمراہ چچا مر چکا ہے۔ حالانکہ آپ دیکھیں ابو طالب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باپ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، لیکن علی ابن ابی طالب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں؟ اے اللہ کے نبی، آپ کا گمراہ چچا مر چکا ہے، اب آگے مجھے کیا کرنا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جا اپنے والد کو دفنا اور پھر میرے پاس آنا، اور آنے سے پہلے کچھ نہیں کرنا۔ علی بن ابی طالب فرماتے ہیں کہ میں گیا اور اپنے والد کو میں نے دفنایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب میں آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے غسل کرنے کا حکم دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے حق میں دعا فرمائی۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا انتقال ہوا، حالانکہ کفر کی حالت میں ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ لے جاؤ علی اپنے باپ کو لے جا کر کے جلا دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باپ کو جلانے کا حکم نہیں دیا، بلکہ فرمایا کہ اے علی اپنے باپ کو لے جا کر دفنا دو۔ اس کا مطلب یہ ہے مسلم اور غیر مسلم دونوں کو دفنایا جائے گا، جلایا نہیں جائے گا۔ ناظرین محترم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے مقتولین کو جلانے کا حکم نہیں دیا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے کنویں میں پھینکنے کا حکم دیا، جیسے کہ صحیح بخاری حدیث نمبر 3976 میں یہ حکم موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں جو کافر قتل کیے گئے تھے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلانے کا حکم نہیں دیا، بلکہ ان کو بدر کے کنویں میں پھینک دیا گیا۔ اس سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کو جلایا نہیں، جلانے کا حکم نہیں دیا۔ ان تمام دلائل کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ دفنانا صحیح ہے، جائز ہے، اور جلانا صحیح نہیں ہے اور جائز نہیں ہے۔ ناظرین محترم، بعض لوگ میت کو جلانے کے جواز میں ایک صحیح حدیث سے استدلال کرتے ہیں، اور وہ حدیث صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، حدیث نمبر 3481۔ راوی حدیث ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم سے پہلے ایک آدمی تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بے شمار مال و دولت سے نوازا تھا۔ جب وہ مرنے لگا تو اس نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا اور کہنے لگا کہ میں تمہارا کیسا باپ ہوں؟ تو اولاد نے کہا آپ ایک بہترین باپ ہیں۔ تو اس نے کہا میں کبھی کوئی اچھا کام نہیں کیا، جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا، پھر مجھے نہایت باریک پیس دینا، یعنی مجھے جلانے کے بعد میری جو لاش ہے اس کی جو راکھ ہے اس کو باریک پیس دینا، پھر جس دن تیز ہوا ہوتی ہے اس میں اڑا دینا۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہواؤں کو حکم دیا، ہواؤں نے جب اس کو اکٹھا کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پوچھا آخر تم نے یہ کام ایسا کیوں کیا؟ تو اس نے کہا اے اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے خوف کی وجہ سے، تیرے ڈر کی وجہ سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ساتھ رحمت کا معاملہ فرمایا۔ اس روایت کو پیش کرنے کے بعد کہا جاتا ہے کہ اس شخص نے اپنی میت کو جلانے کی وصیت کی اور ویسے ہی کیا گیا، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے، اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ میت کو جلا دینا بھی عند اللہ جائز اور درست ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جائز اور درست ہے، بلکہ ایسا کرنے سے انسان کے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ رحمت والا معاملہ فرماتا ہے، اور جس انسان کے گناہ معاف ہو جائیں اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت حاصل ہو جاتی ہے۔ ناظرین محترم، یہ جو دلیل پیش کی جاتی ہے، ذرا آئیے اس حدیث پر ہم تھوڑی دیر کے لیے غور و فکر کرتے ہیں کہ آیا یہ جلانے کے لیے جو دلیل کے طور پر حدیث پیش کی جاتی ہے صحیح ہے یا غلط ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ پہلی شریعت کی بات ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نہیں ہے، بلکہ یہ پہلی شریعت کی بات ہے جو ہمارے لیے دلیل نہیں بنتی ہے۔ ایک مسلمان کے لیے، اہل اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن اور حدیث کو لازم پکڑیں۔ قرآن اور حدیث میں
जलाने का हुक्म नहीं है बल्कि दफनाने का हुक्म है। इसीलिए एक मुसलमान के लिए जरूरी है कि प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत का अपने आप को पाबंद बनाए। जैसा कि सूरह आराफ आयत नंबर 3 में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, इत्तबिउ मा उन्जिला इलैकुम मिर रब्बिकुम वला तत्तबिउ मिन दूनिही औलिया कलीलन मा तज़क्करून। जो कुछ तुम्हारी तरफ तुम्हारे रब की तरफ से नाजिल किया गया है उसकी पैरवी करो और उसके सिवा दीगर औलिया की पैरवी न करो, तुम कम ही नसीहत हासिल करते हो। इसका मतलब यह है कि हमारी शरीयत का वाज़ेह हुक्म यह है कि मैयत को दफनाया जाए, जलाया न जाए। और फिर उस शरीयत में भी जलाने का कानून नहीं था, क्योंकि अगर ऐसा होता तो उसे वसीयत करने की कोई जरूरत पेश ना आती, उसके बेटे खुद ही यह काम अंजाम दे सकते थे। यानी उसको जरूरत ही नहीं थी जलाने की, वसीयत करने की, क्योंकि बाप अगर मर जाता तो बच्चे खुद ब खुद उसको जला देते। हालांकि उनकी भी शरीयत में जलाने का हुक्म नहीं था। पहली बात हमें यह मालूम हुई। दूसरी बात यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसे जलाने की वजह से माफ नहीं किया। जो दलील दी जाती है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जलाने की वजह से उसको माफ किया, ऐसी बात नहीं है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला उसकी गलती की वजह से उस पर बास पुरस कर रहा था, उसकी गलती की वजह से उस पर सवाल किया जा रहा था। गोया कि ये उसकी गलती थी, तभी अल्लाह तबारक व तआला ने उससे यह सवाल किया कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। इसका मतलब यह है कि नेकी और ताअत पर यह सवाल नहीं किया जाता है, बल्कि गलती पर अल्लाह ताला के यहां सवाल होता है, बाज़पुरस होती है। तीसरी बात यह है कि उसकी बख्शिश की वजह से भी हदीस ही में मज़कूर है कि जब उससे पूछा गया तूने ऐसा काम क्यों किया, तो उसने जवाब क्या दिया, अल्लाह तबारक व तआला तेरी खशियत की वजह से, तेरे खौफ की वजह से, तेरे डर की वजह से मैंने ऐसा किया है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि जा, मैंने तुझे माफ कर दिया, क्योंकि वो जानता था कि वाकई मेरे डर की वजह से उसने ऐसा अमल किया है। यानी उसकी माफी जलाने वाले अमल की वजह से नहीं है, डरने की वजह से है। इन तमाम बातों को, पॉइंट्स को जहन में रखें और इस हदीस को समझने की कोशिश करें। और इस हदीस से चौथी बात हमें यह समझ में आती है, अगर मैयत को जला देने से उसकी बख्शिश हो जाती तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा को ईमान न आने की वजह से बहुत ज्यादा परेशान थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा को भी जला देते ताकि अल्लाह तबारक व तआला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा को भी बख्श देता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा करने का हुक्म नहीं दिया, बल्कि हदीस पेश की जा चुकी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हुक्म दिया कि तुम अपने बाप की लाश को ले जाओ और दफन करके आ जाओ। इन चारों बातों से हमें यह बात समझ में आती है कि मैयत को जलाना शरीयत इस्लामिया में जायज नहीं है, बल्कि यह अहकाम शरीयत के मनाफी है। यानी किताब व सुन्नत के, कुरान व हदीस के बिल्कुल मुखालिफ है, बल्कि यह जिंदा को जलाने की तरह जुर्म अजीम है। यानी किसी भी हालत में हम किसी मैयत को जला नहीं सकते, बल्कि दफनाने का हुक्म है, चाहे वो मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो। नाज़रीन मोहतरम, एक और हदीस सुनन अबू दाऊद के हवाले से मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहूंगा। सुनन अबू दाऊद की यह हदीस है, सही अल जामे हदीस नंबर 1412। हमजा असलमी रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे कहा कि ऐ हमजा, अगर फलां शख्स को तुम पाओ तो उसको आग में जला देना। जब मैं जाने लगा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर मुझे बुलाया, आवाज दी और कहा कि हमजा, अगर फलां आदमी मिल जाए तो तुम उसको कत्ल करना, लेकिन जलाना नहीं। इस हदीस पर गौर कीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमजा असलमी को पहले तो हुक्म दिया कि फलां आदमी अगर मिल जाए तो जला देना। जब वो जाने लगे तो आवाज दी, बुलाया और कहा कि उसको जलाना नहीं, अगर वो मिल जाए तो उसको कत्ल कर देना। और फिर उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आग का अजाब वही देगा जो आग का पैदा करने वाला है। आग का अजाब वही देगा जिसने आग को पैदा किया है। इसका मतलब यह है कि जिंदे और मुर्दे को जलाने का हुक्म नहीं है, आग का अजाब वही दे सकता है जिसने आग को पैदा किया है।
इसी तरह सुनन अबू दाऊद की एक और रिवायत आपकी खिदमत में पेश करता चलूं। सुनन अबू दाऊद हदीस नंबर 3207, उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसरु अज़्मिल मय्यिती का कसरिही हय्या, मय्यत की हड्डी को तोड़ना उसकी जिंदगी में उसे तोड़ने की तरह है। यानी मय्यत की किसी हड्डी को तोड़ना उसकी जिंदगी में तोड़ने के बराबर है। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मय्यत की हड्डी को तोड़ने से भी मना किया है। अब आप देखें, गैर मुस्लिम भाई जब कोई आदमी मरता है तो बाकायदा उसके हड्डियों को तोड़ते हैं, उसको बिठाते हैं। आजकल तो एम्बुलेंस में लेके जा रहे हैं, बाकायदा उसको सुलाते भी हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं, बाकायदा उसको हाथ पैर तोड़ करके उसको बिठाते हैं और फिर उसके बाद एम्बुलेंस में या गाड़ी में, पता नहीं जिस अंदाज से भी वो ले जाते हैं और अपने शमशान घाट में ले जा करके उसको जलाते हैं। तो मालूम क्या हुआ कि शरीयत इस्लामिया में जलाने का हुक्म नहीं है, चाहे वो जिंदा हो या मुर्दा हो, बल्कि दफनाने का हुक्म अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में मौजूद है। अब कुछ लोग ये एतराज कर सकते हैं कि अब हम गैर मुस्लिमों की खिदमत कर रहे हैं, हमें इस्लाम के बारे में उनके सामने तारुफ करना है। मेरे भाइयों और दोस्तों, बिल्कुल हम आपके साथ हैं। आप काबिले तारीफ हैं, आप इंसानियत के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन याद रखिए, एक मुसलमान जो भी काम करता है उसका हर काम शरीयत के दायरे में हो। यानी यह देखा जाएगा अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में हमें क्या हुक्म दिया है। मिसाल के तौर पर अगर हम किसी मैयत को, गैर मुस्लिम की मैयत को जला रहे हैं, यह हम देखेंगे कि आया शरीयत में उसका क्या हुक्म है। अब जो लोग जला रहे हैं या जला चुके हैं या जलाना चाहते हैं, उनके लिए मेरी नसीहत यह है कि देखें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे इमाम हैं, हमारे नबी हैं, हमारे पेशवा हैं। आपकी बात को मानना हर मुसलमान के लिए जरूरी है। और मुसलमान का तरीक़ा कार क्या है? इन्नमा कान क़ौलुल मुमिनीन इज़ा दुऊ इलल्लाहि व रसूलिही लियहकुम बैनहुम अन यक़ूलू समिअना व अताअना व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। सूरह नूर की आयत नंबर 51 में अल्लाह ताला ने फरमाया, मोमिनों का मामला ऐसा है कि जब उनको किसी काम के हुक्म दिया जाता है और जब उनको अल्लाह और उसके रसूल की तरफ बुलाया जाता है तो वो क्या कहते हैं? समिअना व अताअना। एक मुसलमान के लिए जरूरी है कि वो अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात पर क्या कहे? समिअना, हमने सुना, व अताअना, और हमने इताअत शुरू कर दी। हां, जलाने की इजाजत नहीं है। उसके अलावा दूसरे जो काम हैं, इंसानियत के नाते आप जरूर कर सकते हैं और करना चाहिए। मुझे भी, आपको भी, हर मुसलमान को करना चाहिए। मिसाल के तौर पर जो तंजीमें या एनजीओ या जो इदारे काम कर रहे हैं वो काबिले तारीफ हैं, काबिले तारीफ हैं। हां, उसके अलावा भी आप दूसरे काम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई बीमार है और आपके पास एम्बुलेंस है, घर से आप हॉस्पिटल ले जा सकते हैं। आप उनके लिए बेड का इंतजाम कर सकते हैं, चाहे मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो। उनके लिए ऑक्सीजन का इंतजाम कर सकते हैं, उनके लिए दवाई का इंतजाम कर सकते हैं, उनके घर वालों की आप मदद कर सकते हैं। आप जिस अंदाज से भी इंसानियत के नाते मदद कर सकते हैं। और इंसानियत के नाते मदद करने में न मजहब देखा जाएगा, न दीन देखा जाएगा, न मसलक देखा जाएगा, न जमात देखी जाएगी, न कबीला खानदान देखा जाएगा, बल्कि इंसानियत के नाते हम हर किसी की मदद करते रहेंगे और करते रहना चाहिए। और यह काम अल्लाह को भी पसंद है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी पसंद है। बिल्कुल आप ये सारे काम कीजिए, लेकिन जलाइए नहीं। ये जलाना इस्लाम के अंदर जायज नहीं है। और अगर मौका मिले तो गैर मुस्लिम भाइयों और बहनों को इस्लाम की भी दावत दीजिए। ये पूरे के पूरे दलाइल मैंने आपके सामने कुरान करीम की आयतें रखी हैं और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मैंने रखी हैं। फिर उसके बाद जो जलाने के लिए दलील दी जाती है, उसके लिए 4 बातें मैंने आपके सामने रखी हैं। फिर उसके बाद जलाने का काम सिर्फ अल्लाह ताला का है, वो हदीस भी मैंने आपके सामने पेश की है। मेरे भाइयों और दोस्तों, मेरी आपसे मुअद्दबाना गुजारिश है कि इसको अगर एक मर्तबा ये दर्स समझ में ना आ रहा हो तो दूसरी मर्तबा आप समझने की कोशिश करें और कुरान करीम की आयतें और अहादीस को जो दलाइल आपकी खिदमत में पेश की गई हैं उसको समझने की कोशिश करें।
آپ تمام سے میں گزارش کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہر ایک کو اس مسئلے کے بارے میں معلومات مل سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو انسانوں کی خدمت کرنے اور اللہ تبارک و تعالی کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔